اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے نا، بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے، ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے. یہ لعنت کس وجہ سے ہوئی؟ اس سبب سے ہوئی انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے. جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے. واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا، ان کا یہ فعل برا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا، پہلی امتوں میں کوئی خطا کرتا، روکنے والا اس کو روکتا، یہ نہیں بالکل نہیں روکتا، منع نہیں کرتا، ٹوکتا نہیں، روکنے والا اس سے روکتا، اس کو دھمکاتا اور کہتا خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، ایسا نہ کر. پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا اس کو کل گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. جب حق تعالی جل شانہ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعضوں کے قلوبوں کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، بعضوں کے قلوبوں کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانیں ان پر لعنت کی. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا. قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو. بری باتوں سے چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حق بات پر مجبور کر دو، اس کو حق بات پر مجبور کر دو، ورنہ حق تعالی جل شانہ تمہارے قلوب بھی خلط ملط کر دیں گے، تمہارے قلوب بھی، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی، اس کو نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالی جل شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں. حق تعالی جل شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس سے بھی آگے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، اس کو پڑھنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، اور اس سے عذاب اور بلا کو دور کرتا رہتا ہے، اس سے عذاب اور بلا کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی جل شانہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے، نہ ان کا انکار کیا جائے نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کر لیا کہ
کوئی اہم بات پیش آ گئی، کوئی اہم بات پیش آ گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو تو اس کو سنوں، کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پہلی بھلی باتوں کا حکم کرو، بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو، بری باتوں سے منع کرو۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگے ہو، تم دعائیں مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، تم دعائیں مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، منبر سے اتر گئے۔ تو میرے عزیز، میرے محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، تو یہ کتنی سخت وعید والی احادیث مبارک ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی۔ لعنت کس وجہ سے ہوئی؟ کہ اللہ کے حکموں کی مخالفت کی، اللہ کے حکموں کی مخالفت کی۔ تو آج ہم مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ حاجی صاحب ہیں ہم سب، حاجی صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اللہ کے حکموں کی مخالفت نہیں۔ یہ جو کام ہم نے شروع کر رکھے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ شریعت ان کی اجازت دیتی ہے؟ اسلام میں ان کی اجازت ہے؟ شادی کا موقع، خوشی کا موقع، ماما بھی راضی، چاچا بھی راضی، پھوپھی بھی راضی، دوست بھی راضی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، اور اس ناراضگی میں ہم نے کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی، ہم نے کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی۔ تو یہ کام اسلام کے اندر جائز نہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اترتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اترتے ہیں۔ بھئی کتنا اہم کام ہے یہ، دو خاندانوں کو ملانا، اور اس چیز کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح، خطبہ اور ولیمہ، نکاح، خطبہ اور ولیمہ۔ باقی جتنے کام ہیں سارے کے سارے ناجائز ہیں، سارے کے سارے ناجائز ہیں۔ مہندی کی رسم کو لے لو، یہ ہندوانہ رسم ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اس کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ میں نے دیکھا کوئی گھر علاقے میں ایسا شیط ہو جس گھر میں سے سارے حضرات وہاں شرکت کے لیے نہ گئے، شاید کوئی گھر ایسا ہو، اور مرد تو مرد، عورتیں تک نہیں یہ کام چھوڑ دی۔ 100 150 عورتیں اس جگہ پر جمع ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایک بھی نماز عشاء پڑھنے والی نظر نہیں آتی، یہیں تک بس نہیں۔ پھر ماں جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس بچے کے کو اٹھا کر ساتھ لے کے جاتی ہے، آ بیٹا تجھے بھی میں کنجروں کا سبق دے کے لاؤں، تجھے بھی کنجروں کے ساتھ ملا کے لاؤں، اور یہ کام تجھے سکھا کے لاؤں کہ آئندہ جو نسل آ رہی ہے، جو آگے تربیت ہو رہی ہے، ان کے اندر تمہیں شرکت کر۔ کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ ابھی پچھلا ہفتہ میرا شادیوں کے اندر بہت زیادہ مصروف رہا، کافی سفر کیا، اور وہاں پر بھی مجھے نکاح پڑھانے پڑے۔ وہ رشتہ دار تھے، عزیز تھے، کافی دور تھے، لیکن ان کا یہ اصرار تھا بھی ہمارا نکاح بھائی پڑھائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن اور کلمے کی وجہ سے عزت دی ہے، اور اس کام کے اندر جو بھی یہ خرافات ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو پتہ چل جاتا نا کہ یہاں پر موجود ہے، نہ کوئی عورت تو کیا مرد بھی کوئی جو ہے نا اس کی جرت نہیں کرتا کہ ایسی حرکت کرنی. اور عورتوں میں کوئی ننگے سر آنے کی جرت نہیں کرتا میرے سامنے. ان کو پتا ہے کہ یہ بھائی ہمارا میں ڈانٹ دے گا، فوری طور پر ڈانٹے گا. تو یہ کام ناجائز ہے، مسلمانوں کے یہ کام نہیں ہے، مسلمانوں کے یہ کام نہیں ہے. بھئی دیکھو نا، یہ ایک بندے سے میری بات ہوئی ہے چند دن پہلے، اسی ٹاپک تھے، ٹاپک پہ بات ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا جی شادی کے موقع پہ ایسی کام ہو جانا چاہیے. میں کہ ٹھیک ہے کرو، میں کہ تمہیں روک. علماء کا کام بتا دینا ہے، اس منبر پہ بیٹھ کے بتا دینا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس کو ختم کرنا علماء کا کام نہیں. اس معاشرے کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا تمہارا کام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کرو، دل کھول کے کرو، اور آنے والی جو تیری نسل پیدا ہوگی نا، وہ تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے والی نہیں پیدا ہوگی. اتنے اہم اور ایسے اجر والے کام کے اندر، ایسے برکت والے کام کے اندر، اور تو جو کنجروں والے کام کرتا ہے، تو آنے والی تیری اولاد جو ہے وہ تیری قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی نہیں کرے گی، وہ تیرے مرنے کے بعد اسی طرح کنجروں کے ساتھ ناچنے کے لیے نکلے گی. ناچنے والوں کے ساتھ وہ ناچے گی. آج مرنے کے بعد 3 دیگیں پکا دی، 5 دیگیں پکا دی، ٹھیک ہے جی، اور تھوڑی بہت اس کی تعریف بیان ہو گئی جی، بخشا دیا گیا. بخشش جنت اتنی آسان نہیں. ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ قانون بنایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی تبلیغ کے بارے میں کتنا ستایا گیا، صحابہ کو کتنا ستایا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بندے سے بات ہو رہی تھی، یہ اس ٹاپک پہ بات آ گئی جی نکاح پڑھانے والے کو کتنا فیس دے دیں. میں انہوں پوچھا، میں کیا ٹینٹ والے انہوں کنے دیتے نے؟ کہندے جی لاکھ کی گیم پہنچ جائے گی. میں کہ یہ بغیر شادی ہو جانی سی، یہ بغیر شادی ہو جانی سی نا. ہاں میں کہا نچن والے انہوں کنے دیتے نے؟ 40-45 ہزار روپیہ ایڈوانس بکنگ ہے. 40 ہزار روپیہ ایڈوانس. میں کہ یہ بغیر بھی شادی ہو جانی سی. مہندی تے کتنا خرچہ ہو گیا؟ اجی ایک کٹا بک گیا تو لگ گیا. میں کہا مبارک ہو، یہ بغیر بھی شادی ہو جانی سی. نکاح دے ٹائم تے کی کہہ رہے ہیں، کنی دئیے، کی فیس دئیے نکاح دی؟ میں کہا بدبخت دے بچے، تو فیس نہ دے، تو اس نو زہر دے دے. تیرے سامنے بیٹھا کیا ہوں، تیری نسل میں قرآن کیوں پڑھا رہے، کلمہ کیوں پڑھا رہے؟ کافر ہو گئے مرو، کی ضرورت ہے دین؟ علماء کی خدمت کرو. علماء کی حق تلفی ہو رہی ہے، علماء کی حق تلفی ہو رہی ہے، علماء کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمہیں پھر نماز پڑھانے کے لیے بھی کوئی بندہ نہ ملے، سمجھانے کے لیے بھی کوئی نہ ملے. تو جب ایسے وقت آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں. اگر کسی عالم دین کو ہم 20,000 30,000 دے دیں گے تو کیا کوئی شان کے اندر فرق پڑے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ یا تو جا کر وہ مسجد میں لگائے گا، یا مدرسے میں لگائے گا، یا زیادہ کرے گا اپنے گھر میں لگا لے گا، تو اس کے اوپر اجر ملے گا یا نہیں؟ ہاں ملے گا نا. ایک دفعہ ایک سردار کے پاس نا ایک عالم دین کا
جلن بہت ہوتی ہے نا، حسد بہت ہوتا ہے، کینہ بہت ہوتا ہے. کسی کو تکلیف ہوئی، جی آپ جو گندم دے کے آتے ہیں نا مدرسے میں بچوں کو، اس میں سے وہ عالم دین اپنے لیے بھی استعمال کر لیتے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہو گیا. تو جب اسے دوبارہ دینے کا موقع ملا تو اس نے جتنی گندم پہلے مدرسے کے بچے طلباء کو دیتا تھا نا، اس سے ڈبل دی. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میری خوش نصیبی کہ میرے دیا ہوا گندم آٹا ایک عالم دین کھائے، اور وہ عالم دین کھائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہوں گے؟ وہ عبادت کرے گا، مجھے ثواب ملے گا، اس کی پریشانی دور ہوگی. آج علماء کے ساتھ تلفی بہت زیادہ ہو رہی ہے، خاص طور پر اس نکاح کے اوپر. یہاں پر جو ہے نا خام خواہ حضرت چودھری بہت ہوتے ہیں، خام خواہ چودھری بہت ہوتے ہیں. کل بھی میں ایک نکاح میں تھا، وہاں پر بھی ایک چودھری صاحب آئے. میں توڑا کام مک گیا؟ میں کہا مک گیا جی، آ جاؤ. میں کہ کتنے لے کے جائیں گے؟ میں کہ جا تیری ڈیوٹی ہے دیکھاں تے کھڑے ہوندی تے جا کے دیکھاں تے کھڑا ہو. ایک کام میرا ہے کہ میرے کام دے اندر دخل اندازی نہ کر. اور ہن بھی میں سارے علاقے والوں کو یہی کہہ رہا ہوں، بے اس کام دے اندر اپنی عزت اپنے ہاتھ. ایک کام میرا ہے، میرے اس کام دے اندر دخل اندازی نہ کرو. کسی نے چودھری بننے کی ضرورت نہیں. ایک کام میرا ہے اور اس کام میں نے سنبھالنا. دوبارہ اگر کسی نے چودھری بننے کی کوشش کی تھی تو پھر انہوں چودھری میں بناؤں. ٹھیک ہے نا؟ انہاں کماں تو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر برائی تو بچن کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نیک بناوے اور عمل دی توفیق دے. اور جتنا آدمی گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا نیک بناتا ہے. ہدایت ملتی ہے طلب والوں کو. جب انسان کے اندر طلب نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی. بسم اللہ الرحمن